دوستوں آج ماہ ذیلحج کی 27 تاریخ آخری ہفتے کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص ماہ ذیلحج کے آخری ہفتے کو یہ تسبیح صرف 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ ذیلحج کے آخری ہفتے کا دن فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ کوئی عام ہفتہ نہیں، یہ ماہ ذیلحج کے آخری ہفتے کا دن ہے، نہایت برکت اور رحمت والا دن ہے۔ صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ اللہ پاک سے 30 کروڑ مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اسی وقت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آج اپنے نصیب و تقدیر میں لکھوانے کا وقت ہے۔ اس عمل کو میں نے ایک اپنی بہن کو بتایا تھا، انہوں نے پڑھا، ان کے 2 کروڑ کے مسئلے تھے وہ حل ہو گئے۔ اللہ پاک نے اسی وقت غیب سے ان کو 2 کروڑ دے دیے اور ان کے معاملات حل ہو گئے۔ تو اللہ والوں، اگر پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اپنے نصیب اور تقدیر میں لکھوانا چاہتے ہیں تو ماہ ذیلحج کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن اس خاص تسبیح کو، اس خاص عمل کو صرف 3 مرتبہ پڑھنے کی دیر ہے۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ صرف 3 بار پڑھنے سے رزق اور مال و دولت، کامیابیاں سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، صرف 3 بار اس عمل کو کرنا ہے، اس کے بعد پھر معجزہ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اور یہ ماہ ذیلحج کے آخری ہفتے کا دن ہے، یہ کوئی عام ہفتہ نہیں، یہ ماہ ذیلحج کے آخری ہفتے کا دن ہے۔ اللہ والو، جب بھی ذیلحج کے مہینے میں آخری ہفتے کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماں بزرگوں کے لیے یہ خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذیلحج کے آخری ہفتے کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگدستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو ماہ ذیلحج کے آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں بیٹیاں یا بہنیں جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، اگر رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلے جاتا ہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہتر، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ بے اولاد، نرینہ اولاد کے لیے آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ ذیلحج کے یہ آخری دولت سے بھرے ہفتے والے دن اس تسبیح، اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے صرف 3 بار۔ اللہ والوں، صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، یقین جانیں آپ لوگ دن دگنی رات چگنی ترقیاں اور رحمت برکتیں رب العالمین کی بارگاہ سے سمیٹ لیں گے۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو حاجت پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ صرف آج 3 بار اس وظیفے کو پڑھتے ہی فوری طور پر آپ کی وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جاتے ہیں۔ سب سے عزت والا رب راضی ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ
کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی سے، غربت سے، پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر آج ماہ ذی الحج کی آپ لوگوں نے لازمی آخری ہفتے کے دن یہ عمل پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ 27 تاریخ یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی من کی مرادیں پوری کر جاتی ہیں۔ تو دوستوں، آج اس تسبیح کو لازمی پڑھ لو۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 27 تاریخ اور آخری ہفتے کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ نہایت عظیم و شان عمل ہے، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں تب بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یقین جانیں نہایت عظیم و شان، خاص، نیاب اور رحمتوں والا وظیفہ ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 27 تاریخ اور آخری ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے
اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا. نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے, تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں, 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے, اپنی آنکھوں کو بند کریں, گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں, یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ. اس سے کیا ہوگا, رونا آئے گا, آپ کو گڑ گڑانا آئے گا, آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا, آپ کے کانوں میں نور جائے گا, کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا, آپ کے کانوں میں چلا گیا, آپ کے دل میں چلا گیا. اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں, صرف 70 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں, کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں. اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے, نبی پاک کی آل پہ, جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی. اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے, کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا, اس لیے. اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہیں. اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں. لیکن آج اس تسبیح کو صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی, کیونکہ ماہ ذی الحج کی 27 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کا دن ہے. تو لہٰذا اگر بے اولاد ہے, صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو صرف نیت کر کے بیٹھ جائیں. تنگ دست ہیں, تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں تو صرف نیت کر کے بیٹھ جائیں. شفا چاہتے ہیں, بیمار ہیں, صرف نیت کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں. یعنی آج جو مانگو گے, جتنا مانگو گے, جیسا مانگو گے, سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا. تو دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 27 تاریخ آخری ہفتے کے دن آپ لوگوں نے یہ عمل, یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا سب سے خاص ہے. کیونکہ جب ہم لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ والوں ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی گناہ کرا ہی نہ ہو. تو آج ہم لوگوں نے پہلے نمبر پہ استغفار کا وظیفہ پڑھنا ہے. استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری استغفار کی قسمیں ہیں. آپ لوگ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہے. آپ نے یہ عمل, یہ وظیفہ پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے ہی ہے. تو جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے, جب نبی پاک کی طرف سے کوئی وظیفہ ملتا ہے تو اللہ والوں نہ ایک زیادہ نہ ایک کم, جو تعداد بتائی جائے گی اس تعداد کے مطابق ہی عمل پڑھا جائے گا. ایسا نہیں کہ آپ بولے کہ میں بھول گیا اور میں جو ہے وہ تھوڑا زیادہ پڑھ لیتا ہوں تو میرا عمل ہو جائے, ایسا نہیں. جو جتنی بار بتایا جائے اتنی بار ہی پڑھنا ہے, اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ آپ لوگوں نے نہیں کرنی. اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. استغفر اللہ یہ 1 بار ہو گیا, استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا, استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. 70 ٹائمز 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. استغفر اللہ یہ وہ عظیم و شان کلمہ ہیں جو بندے کو اس کے رب کی رحمت کے قریب کرتا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے ایک خطا کار انسان اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہے. استغفار گویا بندے کی زبان سے نکلا ہوا ایک درخت ہے جس کی جڑیں
زمین پر اور شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ جب کوئی انسان استغفار کہتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی خطاؤں کو پیش کرتا ہے، اس کے دروازے پر جھک کر معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے، ان کے رزق میں بے پناہ کی برکت اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ گناہوں کو نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے روزانہ کم و بیش 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ روایتوں میں 10,000 کا بھی آیا ہے ذکر، لیکن سب سے جو کم تعداد کا ذکر آیا ہے وہ 70 ہے، یعنی 70 سے کم نہ ہو۔ تو لیکن جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے تو 70 بار ہی، جب کہا گیا 70 بار پڑھنا تو ہم لوگ 70 بار ہی انشاءاللہ استغفار پڑھیں گے پہلے نمبر پہ۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس کے لیے اگر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں گے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ پاک کو پکارنے کا ایک بہت محبت والا، ادب والا اور عاجزی والا انداز ہے۔ آپ لوگ یا ربنا اور یا ربی کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں گے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا ربی کے معنی ہیں اے ہمارے رب، یعنی کہ دونوں جو نام ہیں وہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں لیکن کچھ الفاظ کا فرق ہے، یعنی اے ہمارے رب اور ایک میرے رب۔ ایک ذکر ہو رہا ہے کہ ہم سب کے رب کا، ایک ہو رہا ہے صرف میرے رب کا، حالانکہ ہیں دونوں ہی لیکن پکارنے کا انداز بہت الگ ہے۔ تو اسی لیے یہ جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو جس نے بھی پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے کامیابیاں ان کے مقدر میں لکھ دی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربی، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 3 بار ہی یا ربنا اور یا ربی پڑھنا ہے، صرف 3 بار یا ربنا اور یا ربی پڑھا جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक का बड़ा ही खास इसमें आज़म है या तव्वाबू, आपने या तव्वाबू को पढ़ना है। या तव्वाबू की फजीलत और हकीकत बयान करना दरअसल बंदे को तौबा की अजमत का एहसास दिलाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक अस्माउल हुस्ना में ये नाम या तव्वाबू रखा है, जिसके मतलब क्या है, जिसके मायने क्या हैं। तौबा कबूल करने वाला, बंदों को उनकी खताओं से पाक कर देने वाला, उनके गुनाहों को माफ करके उन्हें अपनी रहमत की आगोश में लेने वाला। ये नाम अल्लाह की उस शान को जाहिर करता है जो अपनी मखलूक पर बेहद बल्कि सबसे बढ़कर मेहरबान है, गुनाहों को माफ करने वाला है। इंसान लाख गुनाह करे, दुनिया के सामने जलील हो जाए, मगर जब वो सच्चे दिल से अपने रब के हुजूर झुक जाता है, रोता है, आजिज़ी करता है और कहता है या तव्वाबू या अल्लाह, यानी अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो रब्बुल इज़्ज़त ना सिर्फ उसकी पुकार सुनता है बल्कि उसे माफ भी कर देता है। तो अल्लाह वालों, या तव्वाबू पढ़ने से क्या फायदा होगा, तमाम आपके सबीरा और कबीरा गुनाहों की आपको माफी मिल जाएगी। और जब गुनाह माफ हो जाते हैं उसके बाद दुआएं कबूल होती हैं, फिर वो रब का वो दरवाजा खुलता है जो रहमत का है। दरअसल या तव्वाबू ये वो पुकार है जो रब के उस दरवाजे पर दस्तक देती है जो कि रहमत का दरवाजा है। अल्लाह वालों, आपके घर में कितनी ही तंगदस्ती क्यों ना हो, परेशानियां कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, रब का ये इसमें आज़म या तव्वाबू हमारी जिंदगियों में इनकलाब लेकर आता है। इसीलिए आज आखिर में आप लोगों ने या तव्वाबू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, बस इसकी तरतीब को और इसको मुलाहिजा कर लें। अल्लाह वालों, इसके एक खास तरीका भी है। जब आप लोग पढ़ें अपने गुनाहों को याद कर लें, यानी इसको पढ़ने से पहले एक लंबी सांस लें और कोशिश करें अपने दिल को हल्का करने की, अपने आंखों को बंद करने की और अपनी गर्दन झुकाने की। उसके बाद आप लोग पढ़ें या तव्वाबू या अल्लाह, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। और इतनी आवाज से पढ़ना है, आप मुंह से बोलें और कानों से सुन लें। अगर कमरे में अकेले हैं तो जोर से पढ़ सकते हैं, वरना इतनी ही आवाज में पढ़ना है कि दूसरे को पता भी ना चले, बस अपने मुंह से आप बोले और अपने कानों से सुन लें। ये इसके तरीकेकार हैं। ऐसा ना हो कि दिल ही दिल न पढ़ रहे हैं, नहीं, इतनी जोर से लाजमी अपने मुंह से बोले कि आप मुंह से बोले और कानों से सुन लें। ये इस अमल की शर्त है। तो लिहाजा किस तरीके से पढ़ना है, या तव्वाबू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो जाएगा। इसी तरीके से या तव्वाबू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या तव्वाबू या अल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स 21 मरतबा आप लोगों ने या तव्वाबू या अल्लाह पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब आप लोगों ने दुआ बड़े अच्छे अंदाज में, खालिस अंदाज में मांगनी है। कोशिश करें कि रोते हुए मांगे, और अल्लाह वालों दुआ मोमिन का हथियार है। इस बात को हरगिज नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी दुआ अगर आपने अच्छे अंदाज में मांग ली तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर जरूर अपनी रहमत का साया करेगा और आपकी हर दुआ कबूल मंजूर लाजमी होगी, मुसल्ला छोड़ने से पहले होगी। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखें अपना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।